ہمارے یہاں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو قرضہ لیتے اس نیت سے ہیں کہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. اس میں بھی بعض لوگ سامنے والے کو جھانسے میں لینے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اس سے بولتے ہیں جناب 1000 روپے دے دو. ٹھیک ہے جناب 1000 دے دیے, کل دے دوں گا. تو اگلے دن واپسی بھی کر دیتے ہیں اس کا اعتماد قائم کرنے کے لیے. پھر تھوڑے زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں, 5000 دے دو, اگلے دن پھر واپسی کر دی. اس کے بعد جب بڑی رقم لیتے ہیں تو پھر نہ ان صاحب کا فون لگتا ہے نہ وہ صاحب کہیں اور نظر آتے ہیں. یعنی پہلے جو وہ ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی نیت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں بڑی گیم اس کی گھمانی ہے, چھوٹے 1000-2000 میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, 50-60 ہزار روپے لے کر پھر چلے جائیں. تو یاد رکھیں دنیا میں آپ چلے جائیں گے, آپ موبائل فون بند کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت. آخرت میں سب کچھ پکڑا جائے گا. دنیا میں آپ 10 جگہ چھپ جائیں, کچھ بھی کر لیں, کہیں بھی چلے جائیں. میں تو 50,000 کی بات کر رہا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے کر کروڑوں روپے اینٹتے ہیں اور پھر باہر ملک چلے گئے. بظاہر ایسا لگتا ہے جناب وہ بڑے عیش میں خوش و خرم میں باہر جا کر انہوں نے مکان لے لیا, یہ وہ سب کچھ سلسلہ اچھا ہو گیا. لیکن کب تک؟ مرنا نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید جو شخص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے, ہر چیز اس پہ معاف ہو جاتی ہے. فرمایا سوائے قرض کے. قرضہ معاف نہیں ہوتا. شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے کہ قرآن کریم میں احادیث میں اس کی جو فضیلت آئی ہے اس کو پڑھتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے. اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا, اللہ پاک اس کے بدلے میں اس بندہ کا ہر گناہ معاف کر دے گا. لیکن فرمایا قرضہ پھر بھی معاف نہیں ہوگا, کیونکہ قرضہ بندے کا حق ہے. بندے کا حق کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ بندے کا حق یہ تو بندہ معاف کرے اگر اس دنیا میں, اگر وہ معاف نہیں کرتا تو آخرت میں تو پکڑا جائے گا. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات, بعض لوگ دینے کی نیت تو رکھتے ہیں لیکن ٹال مٹول کرتے ہیں. ابھی 10,000 کا ٹائم آ گیا ہے بھائی, مثال کے طور پر 5 دن کا بولا تھا, ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے موجود ہیں, لیکن پھر بھی یار کل لے لینا, پرسوں لے لینا, ٹال مٹول شروع کر دیتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم. ایک شخص جو قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو فرمایا یہ ظلم ہے. تو یہ بھی اگر آپ نے کیا تو آپ ظالم ہوں گے. ظالم ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے اس کسی کے پیسے دبا لیے. ظالم ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈکیتی کر لی, آپ نے چوری کر لی, بلکہ ظالم اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو قدرت کے باوجود دوسرے کا دین ادا نہیں کر رہا.